بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ. میاں صاحب کی سیاسی ساکھ پر اپوزیشن جے آئی ٹی رپورٹ کے حملے اور اپوزیشن کا اتحاد، الیکشن یا پھر استعفے کی باتیں، یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں. نواز شریف میں آپ کی جگہ ہوتا میں شرم سے ڈوب جاتا. گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے. یہ اگلا ہفتہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ہفتہ آ رہا ہے. جب نیا پاکستان بنے گا ہم جشن منائیں گے. آپ نواز شریف صاحب قانونی گراؤنڈز پر، لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا. کوئی کہتا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آسمانی فیصلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کو صاف کرنے کے لیے، آپریشن کلین اپ کرنے کے لیے ہے، قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے معجزہ ہے. چونکہ بڑے بڑے ناموں کے ایسے ایسے کھاتے کھلے ہیں کہ عقل حیران اور پریشان ہے. نیک نامی اور پارسائی کے سارے دعوے دھندلا گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ مال بنایا ہے، لیکن کتنے بڑے پیمانے پر بنایا ہے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پتا چلا. بڑی عجیب بات ہے. سارا ملک نقصان میں، سارا کاروبار نقصان میں، بنائی گئی کمپنیز نقصان میں، لیکن سارے اکاؤنٹس پروفٹ میں. ہے نا کمال کی بات. جے آئی ٹی کی رپورٹ نے شریف خاندان پر جھوٹے بیانات اور جعلی دستاویزات سے لے کر اپنے ذرائع آمدنی اور مالی وسائل چھپانے اور اپنے وسائل سے بڑھ کر طرز زندگی گزارنے تک کے الزامات عائد کیے ہیں. کسی برسر اقتدار وزیر اعظم کے لیے اس سے زیادہ بدتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو شرم سے ڈوب جاتا. اب تو گلی گلی شور ہے، سارا ٹبر ہی چور ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کی ثبوت کے بعد نااہلی کا بھوت ادھر ادھر گھوم کر سیاسی تابوت کے نظارے کروا رہا ہے. لیکن اس صورتحال کے باوجود میاں نواز شریف استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں، حالات سے منہ پھیر جائیں، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا جیسی جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں. شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شہید نہیں تو غازی، غازی نہیں تو حجازی، یا پھر قطری تو ہو ہی جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی نوبت آئے گی؟ خبر ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کے پی آئی اے کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر چلانے کے ماسٹر مائنڈ، مشیر برائے ہوا بازی سردار مہتاب عباسی ملکہ جذبات بن گئے، اور انہوں نے نم آنکھوں اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ جمہوریت کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ڈٹ جانے، لڑ جانے، سازشوں کو ناکام بنانے کے مشورے دے ڈالے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جس پوشیدہ نادیدہ سازش کا ذکر بار بار اس کے رخ سے پردہ کب اٹھے گا کیا جا رہا ہے، اس پر کب اس کو سامنے عوام کے لایا جائے گا. اسی پر پروگرام میں آج بات ہوگی، اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے، پی ایم ایل این سے میاں جاوید لطیف صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا. لیتے ہیں پہلے بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. استعفیٰ نہیں دوں گا، ضمیر اور دامن صاف ہے، ہمارے خاندان سیاست میں کمایا کچھ نہیں ہے، کھویا بہت کچھ ہے، کرپشن ہے تو ثابت کریں. یہ ساری باتیں کی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے. اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کیا ہے، اس میں جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں، جو سفارشات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب فرض بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے استعفیٰ، تو ان کا غیر ملکی دورہ جو پہلا تھا وہ چین کا تھا. اس سے نظر آ گیا تھا کہ اس کے بعد ہوئے گا کیا، کیونکہ آپ اپنی خارجہ پالیسی یکسر چینج کر رہے تھے. اور اس کے بعد آپ سی پہ یہ اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں پہلے بھی، لیکن میں سازش کی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، کرپشن کو آپ نے سی پیک سے اور خارجہ پالیسی سے جوڑ دیا. اب آ جائیں کرپشن، پہلے میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. کرپشن پہ ہی آ جائیں، کیونکہ جو ڈاکیومنٹس آپ نے جے آئی ٹی کو دیے ہیں، یا جو آپ نے جے آئی ٹی کو غلط ثابت کرانے کے لیے دینے ہیں، صرف یہ بتا دیں کہ 14-15 ماہ سے عوام کے سامنے آپ کیوں نہیں لے کے آئے. اچھا پارس، آپ سوال کرتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں بھی اس پہ بات کر سکوں. آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن یہاں تو حق دے دیں، یہاں تو حق دیں. میری گزارش یہ ہے
کہ آپ نے کرپشن کی بات کی, آپ نے بے ضابطگیوں کا, کوئی اور بات کرتا ہے, لوٹ مار کی, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. مجھے یہ صرف بتا دیں کہ جے آئی ٹی نے 30 سالہ جو نواز شریف کا دور اقتدار ہے اس میں ہزاروں اس نے منصوبے شروع کیے, ہزاروں مکمل ہوئے, کسی ایک میں کرپشن کا ثبوت دے دیں تو ہم مان جائیں کہ یہ کرپشن کے حوالے سے انویسٹیگیشن. دیکھیں اب حال کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے, پہلے کی بات, اور ان کے وہ جو کہہ رہے ہیں نا ذاتی کاروبار ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ مجھے آپ ٹائم دیں گے, مجھے موقع دیں, میں اپنی بات مکمل کر لوں. میری اپنی رائے ہے, میں غلط ہوں صحیح ہوں, لیکن آپ کا سننا آپ کا بھی فرض ہے. میں یہ کہتا ہوں, جب میں آپ کی بات اور انٹرو میں جو آپ نے بات کی میں نے حوصلے سے سنی ہے نا, آپ کا بھی فرض ہے کہ حوصلے سے سنیں. میں یہ سوالات نکل رہے ہیں. اچھا مجھے کرنے تو دیں, پہلی بات پوری کر لیں, سوال جتنے بھی آپ کہیں گے میں جواب دوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے ایک چیز کی وہ نشاندہی جے آئی ٹی نہ کر سکی, اور جس جے آئی ٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں بار بار کہ وہ متنازع تھی. کیوں متنازع تھی؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو 2 اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کا انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ کار اور ہے, اور ایک تیسرے ادارے کے ہیڈ کا انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ کوئی اور ہو. کیوں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہی انویسٹیگیشن کے سربراہ جو تھے ضیاء صاحب, انہوں نے پرویز مشرف کا بھی انویسٹیگیشن کیا, اور اس وقت جو ان کو کہتے تھے کہ حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو میں کراچی آ جاؤں, اگر آپ فرمائیں تو اچھا آج آپ کا موڈ نہیں ہے, میں پھر کسی ایک سیکنڈ میری بات سن لینا. آپ ہی کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کو جانا چاہیے تھا, شہزادے پہ آ رہے ہیں نا, وہ بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں جو القاب, جن القاب سے نواز شریف فیملی کو نوازا گیا اس جے آئی ٹی نے, کیا اس کا ایک بھی نوازا کیا نہیں کہا؟ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, کسائی کی دکان ہے, جیمز بانڈ کی فلم ہے, آپ سوال کریں. آپ نے بات کی ہے, مجھے میری بات تو مکمل ہو لینے دیں. بات یاد ہے جو آپ نے دی ہے وہ یاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری بات مکمل ہو لینے دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی جے آئی ٹی کو آج کس نے یہ اختیار دیا کہ آج بھی وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, آج بھی اس پہ اپنا کام کری. اگر تو انہوں نے ٹائم لیا ہے سپریم کورٹ سے, سب کو شامل کرنا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک بات اور بتا دیں, آپ سازش کہہ رہے ہیں, میاں صاحب نے بھی کٹ پتلیوں کی بات کی, اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ وقت آنے پر یہ ساری باتیں کھل جائیں گی. شریف خاندان اس وقت اور یہ تیسری دفعہ ہو رہی ہے, داؤ پر لگی ہوئی ہے ان کی. 4 سالوں میں یہ تیسرا حملہ ہے. عوام کو ان باتوں پر یقین دلا رہی, کون سے وقت کی بات کریں, کب اس سازش کو لے کے آئیں گے؟ جے آئی ٹی نے پول کھول کے رکھ دیے ہیں سارے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ جو فرما رہی ہیں کہ کون سا وقت آئے گا, حکومت میں رہتے ہوئے, یہ میری بہن ان سے پوچھیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, اوپن نہیں کیا جاتا, ریاستی اداروں کے مفاد میں, ریاست کے مفاد میں. اگر میں میاں صاحب کی جگہ ہوتا نا تو شرم سے ڈوب جاتا. اچھا ہاں بالکل وہ صحیح کہتے ہیں. اس لیے ایک سیکنڈ اس کا جواب ضرور لے لیں. اب اتنی لمبا ٹائم آپ نہیں, میں اب ٹائم نہیں لوں گا. میں ایک جملہ کہوں گا, باقی وہ صحیح کہتے ہیں. ان کو سیتا وائٹ کے موقع پہ شرم نہیں آئی. ان کو نہیں, یہ کیا طریقہ ہے, ان کو یہودی ہونے کے رشتہ داروں کے اس کو بھی شرم نہیں آئی. آپ شرم آ رہی ہے ان کو. آپ جن باتوں کو شرمناک کہہ رہے ہیں نا فردوس عاشق امان صاحبہ, یہ اس کو سازش کہہ رہے ہیں, تو کیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سازش کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی. آپ میاں صاحب کو بلاتی ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو وہ بریگیڈ جو ہے, وہ سارا جو گینگ ہے جو وزارت کے مزے لوٹتا رہا, وہ آج ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کریں گے, ان کا بھی نمبر آئے گا نا. چونکہ ان کو آپ آگے بڑھنے کا طریقہ کار اگر نہیں ہو تو پھر عوامی بندے ہیں, انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. نون لیگ کے پلیٹ فارم سے چونکہ الیکشن لڑنا ہے تو ان کی مجبوری ہے, آپ ان کو امتحان میں ڈالتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا آج پارلیمانی پارٹی کے ساتھ جو ان کا خطاب تھا, انہوں نے کہا جی کہ متنازع رپورٹ پہ میں مستعفی کیوں ہو جاؤں, سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو آج خوش آمدی اور چاپلوسوں کے ٹولے نے انہیں یہ کہا کہ آپ ڈٹ جائیں, آپ لڑ جائیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ شرم سے مر جائیں, کیونکہ یہ باقی 2 لفظ انہوں نے کہہ دیے, تیسرا کہنا بھول گئے. خود ایک اس لیے ان کو استعفیٰ دینا ضروری ہے, گھر جانا ضروری ہے کہ ایک متنازع وزیر اعظم ہے. کہہ رہے ہیں ہم جے آئی ٹی کو اصلیت کو چیلنج کریں گے. آپ جب آپ کریں گے نا, چیلنج کرنے کے نام پر کچھ ہے ان کے پاس؟ مجھے کچھ نہیں ہے. پارس صاحب قوم وہ تمام چیزیں نیٹ پہ پڑھی ہیں, رپورٹ
آپ اس کو لے لیں, ایک ایک لفظ کو پڑھیں. وہ کہنا کہ پڑھتا جا اور شرماتا جا, یہ پڑھتے جائیں شرماتے جائیں, وہ تو منڈے کو بتائیں گے. یہ چوری اور اس کے بعد سینہ زوری, ٹھیک ہے, کہ یہ چور کے ساتھ سینہ زوری اور اتنا جھوٹ بولے کہ وہ سچ میں لگنے لگ جائے. سیاسی شہید اور استعفا, کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے نزدیک جو پسندیدہ آپشن ہے وہ سیاسی شہید ہونا ہے. کیا پی ٹی آئی ان کو یہ موقع دے گی اور کسی بھی قسم کی نااہلی کیا سیاسی شہادت میں شمار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, پرائم منسٹر اور ان کا خاندان اور ان کے ساتھ جو 5 پیارے یا 9 رتن ہیں, وہ ساری کیبنٹ نہیں 9 رتن, وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کے ہاتھوں گھر نہ جائیں. ٹھیک, عدالت آپ کو کرپشن پہ نااہل کر کے بھیجے گی, ساری زندگی کے لیے آپ کا سیاسی مستقبل ختم, شریف خاندان سیاسی افق سے غائب ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ عدالت سے کرپشن کے الزامات پہ گھر جانے کی بجائے تصادم کریں, کنفرنٹیشن کریں عدالتوں کو. آج تو تالیاں بجا کر ڈیسک بجا بجا کے استقبال کیا ہے میاں صاحب کا. کو جو ہے وہ آپ سازش کے اندر گھسیٹیں تاکہ ادارے جو ہیں وہ آپ کو کان سے پکڑ کے ایوان وزیر اعظم سے نکال دے. ان کو یہ سیاسی شہادت نصیب نہیں ہونے. مظلومیت پی ٹی آئی کو سیاسی شہادت حاصل نہیں کرنا, یہ ان کے پاس جب آرگومنٹ نہیں رہتا نا, یہ ذاتیات پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, یہ اپنا مقدمہ تو آئین اور قانون کی عدالت میں ہار چکے ہیں, اور اب یہ عوام کی عدالت میں جو جا رہے ہیں وہاں لوگ جوتے لے کے بیٹھے ہوئے. نبیل گبون صاحب, یہ جو سازش کی بات ہو رہی ہے اس کی بات تو ذرا میں آپ سے کرتی ہوں سر, لیکن یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا پوری مسلم لیگ نون میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو میاں صاحب سے یہ پوچھ سکے کہ بھئی یہ جو JIT رپورٹ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد عوام میں آپ کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ پارس, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو ان کے سامنے یہ بات کرے, لیکن ہاں ان کے 70% MNA یہ باتیں باہر کرتے ہیں. میرے ساتھ کیے انہوں نے, اور وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اس کو یعنی غیر اخلاقی نام سے پکارا جاتا ہے, ان کو چور کہا جاتا ہے, ان کی فیملی کو چور کہا جا رہا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس جب پاناما کا JIT بنا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایک چیز وہ بچا سکتے ہیں اپنا, اور وہ یا تو سیٹ بچا لے یا عزت بچا لے. لیکن انہوں نے جو ہے پریفر کیا اپنا سیٹ بچانے کے, اس لیے ان کی عزت گئی. ہمیں دکھ ہوتا ہے. دیکھیں ایوب خان کو جب کراچی میں ریلی نکلی اور کہا کہ ایوب کتا, تو اس نے اس بات پہ ریزائن کر لی کہ یار میں یہ گالیاں برداشت نہیں کروں, اس سے اچھا میں گھر بیٹھ جاؤں. آپ کو پورا نیشن سب دنیا مطلب یہ بات کہہ رہی ہے, تو بہتر یہ ہوتا آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن آپ نے نہیں دیا. اب وہ کہتے لڑیں گے. دیکھیں لڑنے کا جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, دیکھیں لڑنے کے لیے جب یہ فیصلہ آئے گا نا, آپ دیکھ لینا, میں آپ دوبارہ مجھے شو پہ بلائیے گا, فیصلے کے بعد آپ کو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. جو ان کے لڑاکو ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گے, وہ بولتے سب ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چلے کرپشن آپ نے ثابت نہیں کیا, وہ تو کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف, بھی ٹائم لگتا ہے. تمہارے ساتھ ہیں. نہیں ایک منٹ, کرپشن ثابت آپ نہیں کرتے, لیکن آپ فورجری تو ثابت ہو گئی نا کہ آپ نے جعلی دستاویزات یہ جمع کیے ہیں. آپ کے دبئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جعلی دستاویزات پہنچائے گئے. آپ کے فورن آفس نے ادھر فورن لیٹر لکھا کہ خدا کے لیے پرائم منسٹر کو کہو کہ 1 منٹ بات کر لے پرائم منسٹر سے. تو یہ چیزیں تو ثابت ہوئی ہیں نا سر. لیکن ایک بات گبون صاحب, ایک بات بتائیے, جو ابھی ہمارے پروگرام کے شروع میں بھی بار بار میاں نواز شریف بھی اور نون لیگ سازش کا ذکر کر رہی ہے, کبھی عدلیہ اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں, کبھی عمران خان اور JIT کا نام لیتے ہیں, تو یہ سر کیا خیال ہے, یہ سازش کیا ہے؟ چونکہ میاں صاحب کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ میں سب بتا دوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بتانے کا وقت بھی آئے گا, وہ پر امید ہے اس حوالے سے. یہ سازش کو سامنے کیوں نہیں لا رہے اس وقت میں؟ کیا ڈر, کیا خوف ہے ان کو؟ دیکھیں سازش تو ان لوگ نے کیا تھا جب پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے ایک خبر پلانٹ کروائی ڈان نیوز میں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ نرسری ہے ٹیررسٹ کی. اس کو سازش کہتے ہیں. یہ ملک کے خلاف سازش ہے. پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے, پاکستان کا ہے, پاکستان کو آپ بدنام کریں, اس کو سازش کہتے ہیں. یہ جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے
یہ جو ہو رہا ہے مقافات عمل ہے. اچھا جو آپ گبول صاحب بوئیں گے وہی صرف آپ ایک کاٹیں منٹ. گے. ایک اور تو بات یہ- سر، آپ کے خیال میں وہ کیا امیدیں ہیں جن کی بنیاد پر میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کے بجائے ڈٹ جانے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں دوں گا شہادت استعفا. کا جذبہ. جی گبول صاحب. پھر کوئی ان کو جو ہے آسرا ہے کہ کوئی باہر سے ان کی مدد کو آئے گا, پھر کوئی عرب آ جائے گا, پھر کوئی سعودی عرب آ جائے گا, پھر جو ہے کوئی انٹرنیشنل فورس ان کی سپورٹ میں آ جائے گی. وہ یہ امید لگا کے تو بیٹھے. ویسے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شہید جمہوریت کا لقب مل سکتا ہے ان کو؟ نہیں, یہی تو افسوس ہے کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ وہ وقت تھا یا کرسی بچاتے عزت, اب تو دونوں چلی گئی. ابھی شہید جمہوریت کوئی نہیں بولے گا, اب یہ بولے گا کہ جی آپ نے کرپشن کی ہے, چوری کی ہے, تو آپ کو ووٹ کیوں دے. تو وہ اپنی عزت بھی گیا اور سیٹ بھی چلا گیا. اب ایک بات چونکہ استعفے کی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹا سا کامنٹ فردوس صاحبہ سے لے لوں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ استعفا نہیں دوں گا, سوچ بھی نہیں سکتا اور آخری وقت تک عوام کے لیے لڑوں گا. اس میں یہ لڑائی عوام کی کیا یہ لڑ رہے ہیں یا پھر اپنی ذات اور اپنے خاندان کی شریف فیملی پر اگر الزامات لگ رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی عوام کا, نظام کا, جمہوریت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 35 سالہ اقتدار ہے, جاوید صاحب فرما رہے تھے کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں سامنے آیا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب JIT یہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی, آپ نے ٹیکس ایویژن کی, آپ نے کک بیکس کے ذریعے بلیک منی کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک پہنچایا اور وہاں یہ پراپرٹیز بنائی, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ پیسے حق حلال کی کمائی کے تھے, اگر ان کے کاروبار کے ذرائع سے حاصل ہونے والی وہ آمدنی تھی تو اس کو ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا. اس کو چھپا کے کنسیلمنٹ کر کے بیرون ملک منی لانڈرنگ کے ذریعے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہی کک بیکس تھیں, یہ وہی ساری کرپشن کے پیسے تھے جو حکومت میں رہتے ہوئے پبلک آفس کو کہتے ہیں ذاتی کاروبار ہے, ہمارا نجی کاروبار ہے, کمیشن کیک بیک سے کوئی تعلق نہیں ہے, کرپشن کا تعلق نہیں ہے. ڈکلیئر ہوتا ہے پارس, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. ہمیشہ انہوں نے ایک شرافت کا لبادہ اوڑا, شرافت کا نقاب لیا اور عوام کو شریف خاندان بن کے جو درس اور تبلیغ کی. پہلی دفعہ PTI نے ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں اس نقاب کو پیچھے کر کے ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھایا ہے, اور وہ بڑا خوفناک چہرہ ہے, وہ بڑا سیاہ مال نامہ ہے جو JIT کی شکل میں سامنے آیا ہے. اور عوام جو ہے عمران نامہ کہہ رہے ہیں اس کو, وہ سیاہ مال نامہ ہے, وہ سیاہ مال نامہ ہے. اور سی پیک کا یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں, وہ عمران نامہ میں دوبارہ موقع دیتی ہوں, میں نے چھوٹا کامنٹ مانگا تھا آپ سے. آخری کمنٹ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے, پاکستان کے لیے شریف خاندان یا ان کے خواریوں کے لیے نہیں ہے, ان کی کک بیکس اور کمیشن کے لیے نہیں ہے. اس منصوبے نے رہنا اور چلنا ہے. گبول صاحب چلیں جی, ذرا جلدی سے پلیز. مجھے ٹائم دے دینا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارس, رانا ثناء اللہ نے آج میرے ساتھ ایک شو میں کہا, رانا ثناء اللہ نے آج ایک شو میں میرے ساتھ کہا, شو میں دنیا چینل میں, کہ اگر ہم نے فورجری کی ہے تو دبئی میں کی ہے نا, باہر کی ہے, پاکستان میں. چلو اعتراف جرم تو ہوا نا, اعتراف جرم. آپ اس کا جواب دے دیں, میں اپنا سوال بعد میں کر لوں گی, ان کے جوابات دے دیں. نہیں, میں یہ عرض کرنے لگا سر, ابھی وقفے کا ٹائم نہیں ہوا, میں آپ کو بتا دوں گی, آپ چاہ رہے وقفہ لے لیں تاکہ میں سوال کر لیتی ہوں. دیکھیں, JIT رپورٹ کے الزامات ہیں ان کے بعد, اور ان کے جو یہ استعفے کا مطالبہ کرے, اس کے بعد میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر, یہ باتیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہو رہی ہیں, یہ کیبنٹ کے اجلاس میں ہو رہی ہیں. میاں صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ کی 342 ٹوٹل سیٹس ہے, 189 آپ کی ہیں. کس چیز کی کیا ڈر ہے, کہ خوف ہے کوئی؟ اعتماد کا ووٹ لینا, آپ کی پارلیمانی پارٹی سے لے رہے ہیں, کیبنٹ میں یہ بات کر رہے ہیں. کس بات پہ لے لیں؟ کیونکہ جمہوریت پہ یقین نہیں ہے. ایک سیکنڈ, پھر یہ مناسب نہیں ہے. جی جی جی, دیکھیں, جتنی تقریر کا انہیں کو موقع دیا ہے نا, مجھے آدھا ٹائم آپ سے بات کریں. آپ سے شروع ہوئی تھی تقریر, گزارش یہ ہے, الف لیلہ کی داستان یہاں سے شروع ہوئی. سن لے. جی, گزارش اتنی ہے کہ آج یہ ان کو پتا ہے نا کہ یہ بڑے کرپٹ تھے, یہ وہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آج یہ بھول گیا ہے کہ زرداری صاحب بھی کرپٹ تھے. جو یہ ایک سیکنڈ بات سن لینا, آج آگے پیچھے جو کھڑے ہیں, اچھا وہ جو گلی گلی شور ہے, پورا ٹبر چور ہے, اس بات کا وہ اس کو پتا ہے نا, تو پوری پاکستانی قوم اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے, پھر آپ مجھے روکیں گی. میں وہ کہنا چاہتا جو کچھ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, اب آ جائیں. دیکھیں, بدقسمتی ہے اس پاکستان کی
چور شور کر رہا ہے اچھا۔ اور جو اداروں کو خود نہیں مانتا وہ اداروں کے احترام کی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان پہلے تو عدالتی اشتہاری تھا, آج اس کی جائیداد کی کرکی کے بھی احکامات آ گئے, اس کے باوجود اچھا یہ سیاسی ہے, یہ سیاسی ہے تو وہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستانی قوم کو کچھ صحیح حقائق جو ہیں, اور سازش ہم کیوں کہتے ہیں, سازش اس لیے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں تھیں محترمہ, اور ان کے دور میں اچھا ان کے دور میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا. میں بات اور کرنا نبیل گبور صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے. اچھا یہ سارے پیپلز پارٹی میں تھے, ہم نے ووٹ دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت سازش ہوئی تھی اور عدالتی قتل ہوا تھا. مجھے یہ بتا دیں کیا وہ وقت ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے, یا ان کے لیے اگر ہو تو وہ ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی نا, آپ پیپلز پارٹی کی باتیں پھر کر لوں. یہ بتائیں نون لیگ میں میاں صاحب کے علاوہ وزیر اعظم کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا؟ گیلانی صاحب کو جو مشورے دیے تھے وہ اپنے لیے کیوں نہیں؟ یاد ہے کیا کہا تھا گیلانی صاحب؟ ایک سیکنڈ, بڑی بات اچھی کی ہے, آپ کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی. ایک سیکنڈ, میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ غلط آیا ہے, اس وقت بھی کہا گیا تھا, اور ہم نے بھی یہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کو اس طرح چلنا کرنا غلط تھا, اور آج بھی یہ کہتے یہ مشورے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں یہ صرف آپ کو مخالفین کے دینے کے لیے, اپنے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. بارش دیکھیں, آپ نے انہیں کہا نا عہدے سے استعفیٰ دو, چپ کرا لیں, ایک ہی سوال کر لینا, میں یہ کہتا انہوں نے چپ کرا لو. بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. اچھا بات یہ ہے پارس, میں بات غلط کروں, غلط مطالبہ کروں تو غلط ہے, کوئی اور بھی کرے تو وہ غلط ہے. میں اس وقت غلط فیصلہ, ہمارا فیصلہ اس وقت ہماری طرف سے ڈیمانڈ ذوالفقار علی بھٹو کے یا حسین سہروردی کا واقعہ یا لیاقت علی خان کا واقعہ, یہ جسٹیفیکیشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر یا پھر اس وقت سازش نہیں تھی, یا یہ کہیں بیرو تو چپ کرا لو, انہوں تو چپ کرا لو, ایک سوال کرے, دو جگہ سوال کرے. اب یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے جو ہیں ان سے پوچھ لیتی ہوں. نبیل گبور صاحب, اگر الزامات کو کوئی فیس کرے, عدالتوں کو فیس کرے, احتساب کا جو عمل ہے اس سے کلیئر ہو جائے اور ایک مثال قائم کر دے, تو گبور صاحب اس کے اندر حرج کیا ہے؟ کیونکہ گیلانی صاحب گئے, راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے, نظام تو چلتا رہا نا سر, ایسا یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر ان کی بھی بات سن لینا پلیز. نواز شریف صاحب نے آپ کے سامنے, آپ کے فوٹیج ہوگی, جب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ استعفیٰ دیں, اگر آپ جو ہے آپ قصوروار نہیں ہیں تو آپ پھر واپس آ جائیں گے, لیکن جب تک آپ کے اوپر کیس ہے آپ استعفیٰ دے کے گھر کے جائیں. انہوں نے نواز شریف نے خود گیلانی صاحب کے لیے کہا, تو اور ہاں کون سی شان میں کمی آ جائے گا, تو آج وہ خود کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ بالکل فیس کریں, ہم تو کہتے ہیں فیس کر رہے ہیں ہم تو, لیکن یہ ہے کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ پہلے آپ پرائم منسٹر تھے, ہم نے کہا جی جے آئی ٹی کو آپ جو ہے پریشرائز کریں گے, الٹا یہ ہوا کہ جے آئی ٹی کو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا. تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ جی عزت اسی میں, آپ 60 دن کے لیے ہٹ جاتے تو آج یہ لوگ آپ کو چور نہیں بولتے. گبور صاحب پوری مسلم لیگ نون دیکھیں اس وقت میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں نا وہ استعفیٰ دیں گے, نہ ہم دیں گے ان کو. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صادق اور امین نہیں ہے تو پورے پاکستان میں کوئی صادق اور امین نہیں ہے, اور رپورٹ یہ ظاہر کر رہی ہے جے آئی ٹی کی کہ میاں صاحب نے ساری امانتیں اکٹھی کر کے جگہ جگہ گھما کے لندن میں محفوظ کر لیا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں تو کرپشن کیا ہی نہیں, ہم نے جو بھی کیا, جو پیسے تھے وہ سعودی عرب سے جو ہے ملے, قطر سے ملے اور لندن بھیجے ہم نے. پاکستانی سوائل پہ کرپشن کہاں سے ہوا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں, تینوں کی ایک ہی رائے ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا ہم نے باہر کیا, لیکن وہ یہ نہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو بیان ہے سب سے بڑی بات یہ ہے قومی اسمبلی میں جو بیان ہے وہ اس کے گلے پڑ گیا ہے. ایک بات سے پوچھ لیں, آج گبور صاحب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور آج
میاں صاحب کے ساتھ سارے لوگ موجود تھے, چودھری نثار نہیں تھے, بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں تھے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ انہاں کو کس طرح ہوندی ہیں اطلاعات؟ ان کے پاس بڑی اطلاعات ہوتی ہیں, بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. ابھی سنیں آپ اپنی جماعت کی تو اطلاع ہوتی میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے. جی کبول صاحب. او میاں چنو صاحب, میاں جاوید صاحب, میں بتاؤں میرے پاس بڑی اطلاعات ہوتی ہیں. میں تو یہ بھی میں تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بیٹھی ہے, ان کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں, میں نے پارس کے ہی شو میں کہا تھا کہ بالر بھی جائے گا اور بیٹسمین بھی جائے گا, اور آپ دیکھیں شروعات ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ آج اس کے جائیداد ضبط ہو گئے, آگے جا کے آپ دیکھنا کہ وہ بھی نائل ہو جائے گا. میں آج یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ چودھری نثار کیوں نہیں گئے. چودھری نثار اس لیے نہیں گئے کہ چودھری نثار پہلے دن سے انہوں نے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا تھا جب پاناما کا ڈیسیشن آیا کہ آپ استعفیٰ دیں, کیونکہ آپ کے ساتھ پھر جو ہے پوری پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا پارٹی پرابلم میں آ جائے گی. آپ استعفیٰ دیں, جو کہ نہیں مانا پرائم منسٹر, اس لیے وہ آج نہیں آئے, وہ جان کے نہیں آئے. فردوس صاحبہ, کابینہ کے اجلاس میں جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ ایک گونج سنائی دی استعفے کی, وہ آج پارلیمانی پارٹی میں نہیں سنائی دی, تو وہ کہاں دب گئی؟ کیا وقتی ابال تھا یا ضمیر دوبارہ سو گئے؟ پارس وہ جمہوری پارٹیوں میں ہوتا ہے جہاں جمہوریت پریکٹس کی جاتی ہے, جہاں پارٹیاں اپنی قیادت کا احتساب کرتی ہیں. درباریوں کی فوج میں بیٹھ کے آپ استعفے کے مطالبے نہیں کرتے. وہاں امیر المومنین اور شہنشاہ عالم اور مغل اعظم کے طبلے بجائے جاتے ہیں, اور وہاں ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. اور ایک بات جو آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں یہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی فارورڈ بلاک بن ہے؟ 40-42 MNA جو تیار بیٹھے ہیں. آلریڈی وہ فارورڈ بلاک ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, اقتدار کی چھتری کو تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے دیں. پی ٹی آئی میں آئیں گے تو آپ لوگ آنے دیں گے, ان کو ویلکم کریں گے. پیپلز پارٹی کے لیے تو دروازے کھلے ہیں. اس میں ایک چیز پارس بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں ایک بات, کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ خود تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ سارے سسٹم کو ڈبو کے اکیلے نہیں ڈوبنا چاہتے. وہ اس ملک سے پورے کا پورا سسٹم ریویمپ کر کے اپنے خاندان سمیت وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں, بریک کے بعد آپ سے شروع کروں گی دوبارہ. ٹھیک ہے, جمہوریت میرے سے شروع اور میرے پہ ختم ہو. یہ شہنشاہیت ہے, جمہوریت نہیں ہے. ان کو یہ امیدیں کیوں ہیں کہ آپ کی طرف سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف میں, وہ اسپیشلی وہیں آئیں گے اپنی پریس کانفرنسز میں, رابطوں میں اور ہر جگہ سارے. اب ان کو اگر چپ آپ سن لیں, میں بریک کے بعد پھر بات کروں. سارے ان جیسے ضمیر کے نہیں ہوتے, بعض ضمیر بھی ہوتے ہیں, بعض ضمیر بھی ہوتے ہیں, اور وہ جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت تو چھوڑی نہیں ہے. اگر کسی ایک جماعت میں ہوتی تو ان کو نظر آتے ہیں کہ لوگ جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, لوگ ذبح ہو جاتے ہیں, لوگ قیدیں کاٹ لیتے ہیں, لوگ مگر لوگ زمین نہیں بیچتے. یہ وہ ہیں جو کام لیگ میں گئی تھی, پیپلز پارٹی میں بھی تھی. آپ کو دیکھیں پورا موقع دے رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ بھی سن لیں پلیز. کہاں سے جنم لیا, ابھی بتاتے ہیں. جی جنم لیا میاں جاوید لطیف صاحب جو میں آپ کے وقفے کے بعد جا رہا ہوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ بیٹھے, آپ دیکھیں یہ کوئی میں بڑے حوصلے سے آپ کو سنتا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے جس طرح آپ پروگرام کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کو حوصلے سے سنتے ہیں. ایک وقت پہ بات کرتے ہیں. سر وہ جو پریس کانفرنسز میں یہ لسٹیں دکھا رہے ہیں آپ کے MNAs کی, وہ کہہ رہے ہیں کنفرم ہے, یہ آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں؟ اچھا, میں ایک عرض کر دوں, میں نے یہ آپ کو کہا کہ مسلم لیگ سے کوئی ایک سنگل مین بھی ادھر ادھر نہیں دیں گے. میں پھر دیکھنا بولنا شروع کر دیا. آپ اپنی بات کریں نا. اچھا, میں بات کروں, آپ کی آواز جا رہی ہے, عوام سن رہی ہے, قوم آپ کو سن رہی ہے. لیکن میں اس شور شرابے میں بات کرنے والا نہیں, میں حوصلے سے بات سنتا ہوں. لیکن ایک میں عرض کرتا ہوں, جلدی کریں. یہ آج پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں جو خاص طور پہ جن کا نام آ رہا تھا میڈیا میں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, کوئی نبیل گبول, مگر آج وہ سارے موجود نہ صرف تھے بلکہ سب نے یہ کہا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور میاں صاحب بھی تصور نہیں کر سکتے استعفے کا, اور وہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک ایشو پہ ایک نظریے, ایک سوچ, ایک جمہوریت کے لیے ہم نے جو اسٹرگل کی ہے, اس لیے سارے ساتھ کھڑے رہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. سچی بات ہے, میں جا
اچھا اب آن ایئر آ گئے ہم، اور بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت خوفزدہ ہے کہ کہیں میاں نواز شریف چلے نہ جائیں، پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم وہ آئے جائے۔ فردوس صاحب اب بھارت کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا فکر ہے، اور اگر اب ان کے احتساب کی بات ہو رہی ہے میاں صاحب کے، تو بھارت کے اس سے کون سے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بھارت سب سے پہلی بات تو آپ نے اگر انڈین نیوز پیپر کی سٹوریز پڑھی ہوں اور وہ جو آؤ بکا مچا رہے ہیں، اور ان کو جو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہے کہ نواز شریف چلا گیا تو کشمیر کے اندر تحریک آزادی جو ہے وہ زور پکڑ جائے گی۔ دیکھیں یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے جو ہجرت ہوئی ہے وہ فزیکل ہوئی ہے، دل کے اندر ابھی بھی ہندوستان اسی طرح بس ہے۔ لیکن میں ایک بات اور ابھی بھی جو ہے میاں صاحب، یہ عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے استعفیٰ دے دیا نا تو فوج مضبوط ہو جائے گی۔ دیکھیں بھارتی میڈیا یہ بات کرے تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عمران خان جیسا لیڈر کرے تو آپ لوگوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نون لیگ فوج کی راہ میں کہاں مضبوط ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان ہارٹ کا بائی پاس کرانے کے لیے لنڈن لیٹے ہوئے تھے، مودی جو ہے وہاں پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے گیا، تو میاں صاحب نے اپنی والدہ کو نہیں کال کی ہاسپٹل تھیٹر میں جانے سے پہلے، انہوں نے مودی کو کی کال، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اب بھی جو ہے مودی صاحب کی سارا فوکس جو ہے وہ اس کرپٹ رجیم کو بچانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف ہوگا تو ہندوستان کی پاکستان کے اوپر سپرمیسی ہوگی، پاکستان کی فوج ملائن ہوگی، ادارے جو ہے ان کو آپ کمزور کریں گے، تو یہ ہندوستانی ایجنڈا نواز شریف کے علاوہ کون پورا کر سکتا ہے؟ بھارتی میڈیا جو ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی محبت کیوں سوار ہو گئی ہے؟ وہ ان کے خلاف، ان کے جانے کے خلاف، ان کے استعفے کے خلاف بھارتی میڈیا پر، ان کے پرنٹ میڈیا کے اندر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، مختلف ان کی اینگلنگ کی جا رہی ہے، جو سازش کی بات آپ کر رہے ہیں وہی بات وہ کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ ایک طرح جی میں ایک گزارش کر دوں، دیکھیں پارس، ہم جتنے مرضی ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں لیکن یہ بڑا ایک سنجیدہ الزام ہے جس پہ بڑی سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے۔ میری ایک گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر ہوں، نواز شریف ہوں یا عمران خان کیوں نہ ہوں، میں یہ الزام کسی پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 96 میں جب بارڈروں کے ساتھ انڈین فوجیں لگ گئی تھیں اور وہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو یہ علم تھا کہ میں نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو میں اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے اگلا الیکشن اگر لڑنے جاؤں گا تو کل کو پرائم منسٹر بنوں گا۔ یہ عالمی فورسز میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، مگر اس نے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے لیے نیلا بٹ کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں نے آپ سے اجازت لی تھی، ایٹم بم کا دھماکہ ہو گیا، اس سے باہر آ جائیں۔ میں نے اجازت لی تھی، ان سے اجازت لی تھی۔ اس کے باوجود ابھی میں اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ ہو چکا، اس سے آگے نکلے، میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ آج سی پیک جو ہے وہ کون شروع کر رہا ہے؟ میں اس لیے آج بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے دشمن تو الزامات لگائے، مگر خدا کے لیے اپنے لوگ اگر اس طرح کا الزام لگائیں گے، آپ نااہلی کا، آپ ایک سیکنڈ، آپ نااہلی کا الزام لگا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفتار تیز ہونی چاہیے تھی کام کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلام کک بیک لیا، مگر آپ قومی لیڈرشپ پر یہ الزام کم از کم نہ لگائیں کہ وہ دشمن ملک کا وہ بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اچھا گبول صاحب، ایک سیکنڈ، گبول صاحب جب بھی، یہی میں نے اخبارات کی بات کی تھی، گبول صاحب جب بھی میاں صاحب مشکل میں ہوتے ہیں، اور جب کشمیر کا مقدمہ پیش کر رہے تھے تو اس وقت بھی انڈین اخبارات نواز شریف کے متعلق کیا لکھ رہے تھے؟ جب بھی میاں صاحب مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بھارت کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر کیوں؟ پہلے کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو سرحدوں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، اور اب احتساب پر شور ہے تو بھارتی میڈیا کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ یہ محبت پاکستان سے ہے، جمہوریت سے ہے، یا میاں نواز شریف خاندان سے؟ دیکھیں یہ اصل میں جب کارگل ہوا تھا تو کارگل میں بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے کھلے عام یہ بات کہی ہے کہ جو کارگل ہے وہ اس کی مخالفت میں تھے لیکن فوج نے کی ہے، انہوں نے الزام لگایا فوج کے اوپر۔
آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا اور بھارت کی حکومت وہ ان کے سب سے فیوریٹ جو ہے نا پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہے، اور وہ فوج سے بہت گھبراتے ہیں، پاکستانی فوج سے اور ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں سے بہت ہی زیادہ وہ گھبراتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب تک نواز شریف ہے تو فوج کو نواز شریف نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں بیک فٹ پہ رکھوں گا، اب جب کہ نواز شریف ہٹ جائے گا تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ فوج جو ہے کسی ملک کا پرائم منسٹر اس طرح کا تصور کر سکتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اگر پھر یہی باتیں بینظیر بھٹو کے متعلق کی گئی، اسے سکیورٹی رسک کہا گیا، اسے سکیورٹی رسک کہا گیا، کیا یہ مرسم ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق پرویز مشرف نے جا کے دکھایا کس کے ہاتھ لگایا، لیکن اس کے باوجود بھی میں پرویز مشرف کو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پرویز مشرف دشمن ملک کے ہاتھوں بک جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ملک کا آئین توڑ سکتا ہے مگر پرویز مشرف بھی انڈیا کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ میں اس کے باوجود بھی کہتا ہوں بدترین مخالف ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں بدترین مخالف ہے یہ، لیکن عمران خان سے بھی میں یہ توقع نہیں رکھتا۔ جو آدمی پاکستان میں عوام کی طاقت سے ووٹوں سے منتخب ہو اس کو تصور نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، لیکن ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ایک قومی لیڈر کے متعلق پاکستان میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہی ہے، شرم آنی چاہیے بات کرتے چاہے ہوئے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، بلاول بھٹو کوئی بھی ہو۔ ایک آخری بات بتا دیں، آپ لوگ بہت سوالات کرتے ہیں فردوس صاحبہ، لیکن اپنے سوالوں کے جواب کب دیں گے؟ 25 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے جواب جمع کرانے کی، وہ فورن فنڈنگ کیس میں، اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ چھٹیاں کورٹ میں آپ کو بھی پتا ہے، وکیل ہمارے 4 سال سے چھٹیاں ہی ہیں، وہ آئیں گے تو آپ ہم عدالتوں سے فرار حاصل کرنے والے نہیں، یہ اشتہاری کیوں بنے بھائی؟ چھپنے والے ہیں، یہ اشتہاری کیوں بنے؟ سیاسی کیس بنایا دوبارہ، اچھا ترکی کا آرڈر ہو گیا، کیوں پیش ہوئے؟ دہشت گرد ہو سکتا ہے، ابھی انہوں نے بزی ہیں کہ انہیں جواب دینے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ اچھا کیوں دہشت گرد؟ نہیں آپ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوا کے لے گئے، اور دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ آج تو اسلام آباد اینٹی ٹیررزم کورٹ نے احکامات جاری کر دیے نا ان جائیدادوں پہ جن پہ آپ کی نظر تھی، انہیں ضبط کرنے کے، ابھی بھی آپ یہ شکوے کر رہے ہیں۔ ہم نے خود نہیں لینی تھی، ہماری نظریں نہیں تھی، وہ غیر قانونی طور سے بنائے گئے ہیں۔ ٹاؤن میں جو یہ اسٹیبلش دہشت گرد ہیں وہ ان کے وزراء ابھی تک گرفتار کیوں نہیں؟ چلیں ٹائم ختم ہو گیا۔ دہشت گردی کے گبور صاحب لاسٹ کامنٹ کیا یہی وہ صورتحال ہے جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دونوں نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ دونوں کے کیسز عدالت میں؟ بالکل یہی صورتحال میں نے 3 مہینے پہلے پریڈکٹ کیا تھا، اور آپ کے ہی شو میں کیا تھا کہ بیٹسمین بھی جائے گا، بالر بھی جائے گا، اور تھرڈ امپائر جو ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ فہمی میں نہ رہیں کہ وہ دونوں ہیں، ان کی باری آئے گی، یہ پہلے صاف ہو چکے ہیں۔ نہیں تو پھر میچ کون جیتے گا اگر دونوں نااہل ہو گئے؟ عوام کے ساتھ ہے، اسی نے جیتنا ہے، تو کس کو ووٹ دے گی؟ آپشن سامنے کیا ہے؟ عمران خان صاحب یہ بھی طریقہ غلط ہے پارس، عوام ان کے ساتھ ہے، وہی ہار کے اس کو ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ عمران خان کو بھی نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی قومی لیڈر کو نااہل نہیں کسی ادارے سے ہونا چاہیے، بلکہ عوام احتساب کریں، عوام نااہل کریں، لیکن یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری قربانی پہ سب کی قربانی ہو جائے، یہ نہیں مناسب۔ یہ چور دروازے پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زرداری کیوں نہ ہو، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کیوں نہ ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قومی لیڈر کا ان کے خلاف کوئی ادارے نہیں کریں۔ بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ان کو نااہل ہونا چاہیے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔